السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھیوں، دوستوں، بہت سے لوگوں کو بنی اسرائیل کی جو جغرافی تھی، جو وہ کہاں کہاں رہے، کہاں کہاں بسے اور گریٹر اسرائیل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ جاننا تھا۔ تو میں کچھ مختصر 4 یا 5 منٹ کے اندر آپ کو ان کے جو ہے پورا میپ بتا دوں گا، جو تقریباً ان کا جو ہے رہا ہے 4,500 سال کا۔ تو ابھی آپ دیکھیں، شروعات جو ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر عراق کے ایک شہر، اور نامی شہر کے تھے۔ پھر انہوں نے یہاں سے ہجرت کری اور پیچھے نمرود پر عذاب آ گیا، اور آپ ہجرت کر کے یہاں آئے یروشلم کی طرف۔ یروشلم میں آپ رہے، پھر اس کے بعد یروشلم سے آپ ایجپٹ کی طرف آئے۔ ایجپٹ میں ایک بادشاہ سے آپ کا سامنا ہوا، پھر بعد میں اسی بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی یا بیٹی، الگ الگ روایتوں میں آتا ہے، اپنی لونڈی یا بیٹی کو ماں ہاجرہ جن کو کہتے ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں یہاں پر یروشلم میں۔ یہاں پر پھر اللہ کے حکم کے مطابق وہ انہیں مکہ چھوڑ جاتے ہیں، ماں ہاجرہ کو اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ بچپن میں شیر خوار بچے تھے تو یہاں مکہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد واپس وہ یہاں چلے جاتے ہیں، پھر کچھ سال گزرتے ہیں، قربانی کا واقعہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام بھی یہیں رہتے ہیں، ان کا مسکن بھی یہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی یہی ہے۔ بیت المقدس کی جو ہے نشاندہی ہو جاتی ہے اس وقت تک۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے ہوتے ہیں یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے 12 بیٹے ہوئے، وہ کہلائے بنی اسرائیل، وہ بھی یہیں رہتے رہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک بھائی تھے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر ان کو ایک تاجر نے اٹھا لیا کنویں میں سے، اور پھر وہ بکتے بکاتے ایجپٹ چلے گئے۔ ایجپٹ میں وہ عزیز مصر کے گھر پہ رہے۔ 2 پوسٹ تھیں، ملک مصر اور عزیز مصر۔ تو وہ عزیز مصر کے گھر پر رہے، ان کے جوان ہوئے۔ بعد میں جو ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اقتدار بخشا، تو انہوں نے تمام بنی اسرائیل کو جو ہے یروشلم سے ایجپٹ بلا لیا۔ پھر ایک ریولوشن برپا ہوئی کہ مصر کے لوگوں نے انقلاب برپا کرا، اور جو ہے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور پھر بنی اسرائیل جو ہے کافی عرصے تک غلام رہے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد کا معاملہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فرعون کے گھر میں پلے، اور فرعون کے گھر میں پلنے کے بعد وہ ان کو یہاں سے کراس کر کے نکلے ہیں ریڈ سی، یہاں سے نکلے ہیں۔ یہ سینائی پیننسولا کہلاتا ہے یہاں پر اس ریڈ سی کو کراس کرا۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی کی دریائے نیل تو خود مصر میں ہے، اس کو کراس کر کے یہاں سے آئے موسیٰ علیہ السلام، اور یہیں پر فرعون غرق ہو گیا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اصل میں جد امجد کا گھر مسکن یہ ہے، یہاں جا کے اسے فتح کرو، یہاں پر مشرکین آباد ہیں۔ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، غلامی میں مر جاتے ہیں قوموں کے ضمیر، وہی والا معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور خواری ان پر طاری کری، اور 40 سال تک وہ اس سینائے پیننسولا کے اندر بھٹکتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک نئی نسل ابھری، اور یوشع ابن نون جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی بھی تھے، انہوں نے بعد میں 40 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اور ہارون علیہ السلام کی بھی۔ پھر نئی نسل نے جہاد کرا، اور وہ یہاں پر جو ہے اس کو فتح کر لیا۔ لیکن ایک غلطی کری، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلے نے 12 حکومتیں بنا لی۔ 12 حکومتیں بنی، تو پھر ان کے اوپر مشرکین نے ان کی کمزوری کو بھانپ کے ان پر حملہ کرا، اور انہیں اب اس طرف دھکیل دیا، جورڈن، یہاں جورڈن ریور ہے، اس طرف دھکیل دیا، یہاں پر رہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وقت کے نبی سے گزارش کری کہ ہمارا بادشاہ مقرر کرے، تو طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کرا، اور پھر یہ یہاں سے واپس گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، کیونکہ ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کو سونا چاندی مویشیوں کو انہوں نے روک لیا تھا اور ان کو نکال دیا تھا۔ تو جنگ لڑنے کے لیے گئے، تو وہ طالوت اور جالوت والی جنگ ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں جورڈن ریور جو تھی، اسی کا پانی پینے سے انہوں نے منع کرا تھا کہ چلو بھر پی لو تو ٹھیک ہے، پیٹ بھر کے کوئی پانی نہیں پیے گا۔ بہرحال پھر 313 نے یہاں فتح حاصل کری، اور 313 نے فتح حاصل کر کے یروشلم کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور داؤد علیہ السلام ایک بڑے جو ہے لیڈر کے طور پر بھی ابھرے، اور بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نبوت کا بھی ظہور کرا۔ اس کے بعد جو ہے داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر جس کی بنیاد کی شناخت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اس کی نشاندہی کر دی تھی، اسی پر وہیں پر سے داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیادیں کھڑا کرنی شروع کری۔ پھر سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے نے جو ہے اس کو مکمل کرا، اس عمارت کو، جسے یہودی کہتے ہیں ٹیمپل آف سولومن یا فرسٹ ٹیمپل، اور یہ اس کو جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں مسجد اقصی یا بیت المقدس یا سلیمان علیہ السلام کا معبد۔ پھر ان کے اندر ایک بڑا بگاڑ آیا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر مشرکین بھیجے۔ پھر عراق کا ایک بادشاہ تھا نیبوکڈ نظر بیبلونیا کا، وہ یہاں سے آیا ہے اور ان کو پہلے غلام بنایا، پھر 587 قبل مسیح کے اندر ان کے اوپر اٹیک کرا، اور انہیں جو ہے پہلا تو ٹیمپل بھی توڑ دیا، فرسٹ ٹیمپل،
اسے مسمار کر دیا، اسی میں ان کا جو ہے تابوت سکینہ اور تورات کی تختیاں تھیں وہ بھی گم ہو گئی، اور انہیں بندی بنا کے لے گیا بیبلونیا۔ پھر کچھ سال تک 40 50 یا 60 سال تک یہ غلام رہے۔ ادھر سے ایران کا ایک بادشاہ تھا ذوالقرنین علیہ السلام، جن کا قرآن سورہ کہف میں بھی ذکر آیا ہے، انہوں نے جو ہے ان کو یہاں پر حملہ کرا اور نیبوکڈ نظر کو تو ختم کرا اور بنی اسرائیل کو واپس آباد کر دیا فلسطین کے اندر۔ پھر عزیر علیہ السلام کے دور کے اندر ان کی ایک بڑی واپس سے حکومت قائم ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل بنا ہے، سیکنڈ ٹیمپل بنا ہے، یہاں پر رہتے رہے۔ پھر ان کے اندر بگاڑ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر گریکس بھیجے، پھر اس کے بعد آیا رومنس نے ان کے اوپر اسی طرح سے راج کرا جیسے کہ برٹش نے ہندوستان میں راج کرا۔ راجے رجواڑے نواب اپنے ہوتے تھے، ان کو بنا دیتے تھے نواب اور نظام، اور راج خود کا ہوتا تھا۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کا ایک بندہ انہوں نے بٹھا دیا یہودیوں کا، لیکن حکومت خود کی چلتی رہی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اکارڈنگ انہوں نے سولی چڑھا دیا یہودیوں نے اور رومنس نے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 40 سال بعد اور 70 AD اینو ڈومینی یعنی عیسوی کے اندر، اب یہاں سے تاریخ عیسوی میں چلے گی، ابھی قبل مسیح تھی، اب عیسوی میں چلے گی۔ تو یہاں پر 70 عیسوی میں انہوں نے پھر بغاوت کری رومنس کے خلاف، تو رومنس نے ان کو مار کے وہاں سے بھگایا، اور جو ہے سیکنڈ ٹیمپل جو تھا اسے بھی توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد جو ہے ان کو سب کو جلا وطن کر دیا۔ وہیں سے جو کچھ قبیلے آ کے یثرب میں مدینہ کے اندر آباد ہوئے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ وہی قبیلے تھے جو یہاں کے آباد ہوئے تھے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کے بعد ان سے سامنا ہوا اور عیسائیوں کو بھی نکال دیا۔ پھر وقت گزرتا رہا، ایک ٹائٹس بادشاہ نے تو ان کے اوپر ظلم کرا 70 AD کے اندر، اور پھر وقت گزرتا رہا، ایک بادشاہ آیا کانسٹنٹائن II، اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اسی بیچ اصحاب کہف والا معاملہ بھی ہو گیا تھا۔ پھر کانسٹنٹائن II اٹھا، اس نے جو عیسائیت قبول کری، پوری مملکت جو تھی عیسائی ہو گئی، پوری مملکت جو تھی وہ عیسائی ہو گئی، اور عیسائیوں کے ہاتھ میں یروشلم آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو ہے یہاں پر عیسائی آباد تھے، اور یہودی جو تھے جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ 70 AD سے لے کے 1880 عیسوی تک ان کا ڈائسکورا چلا ہے، یعنی جلا وطنی کا دور، وہ اپنے وطن جا ہی نہیں پائے کبھی یہودی۔ اور اب جو یہودی یہاں پر قابض ہیں وہ بھی جو ہے اب نسلی یہودی، نسلی بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ ایک خارجہ قوم ہے جس نے بعد میں یہودیت اختیار کری، اور جو ہے وہ آج قابض ہے، جو کہ صہیونی جنہیں زائنسٹ کہتے ہیں۔ زائن جو ہے یہاں پر ایک پہاڑی ہے جس پر داؤد علیہ السلام بیٹھ کے زبور کی تلاوت کرتے تھے یا وقت گزارتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اس پہاڑی سے انہوں نے اپنا نام زائنسٹ رکھا۔ اور یہ نسلی بنی اسرائیل نہیں ہے، انہوں نے جو ہے یہودیت اختیار کری ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کا دور چلتا رہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، پھر بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر یہ فتح ہوا ہے۔ یہاں سے حضرت عمر گئے ہیں مدینہ سے اور اس کی چابیاں لی ہیں، مطلب بغیر خون خرابے کے یہ فتح ہو گیا۔ پھر یہاں پر ہی مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا، اور مسلمانوں سے نے عیسائیوں سے معاہدہ کرا کہ یہاں پر جو ہے یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن حضرت عمر نے جو ہے یہودیوں کو آنے کی اجازت تو دی لیکن بسنے کی اجازت نہ دی۔ تو یہ والا معاملہ چلتا رہا، یہودیوں پر بڑا احسان کرا حضرت عمر نے۔ پھر یہ ان کا دور چلتا رہا، اور ایسے ہی پہلے تو خلافت راشدہ رہی، پھر خلافت بنو امیہ کی حکومت آ گئی، پھر بنو عباس آ گئے، پھر تاتاری آیا، پھر اس کے بعد اوٹومن امپائر آیا۔ اوٹومن امپائر 1880 جب سلطان عبد الحمید جو خان جو تھے وہ جہاں پر آباد، ان کے انڈر میں تھے پورا اوٹومن امپائر، ان کے انڈر میں تھا، وہ خلافت عثمانیہ کے انڈر میں تھا، اور ان کا جو دارالخلافہ تھا وہ ترکی تھا۔ بہرحال تھیوڈر ہرزل جو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس نے 1880 میں ایک تحریک لانچ کری زائنسٹ کی۔ جو زائنسٹ تھے انہوں نے جو ہے ایک تحریک لانچ کری کہ ہمیں یہ ملک واپس چاہیے۔ یہ زائنسٹ تھے، نسلی بنی اسرائیل لوگ نہیں، نسلی بنی اسرائیل نہیں تھے، یہ انہوں نے یہودیت اختیار کری تھی، بنی اسرائیل بنے تھے یہ اڈوپٹ، یعنی انہوں نے دین قبول کرا تھا، یہ نسلی نہیں تھے۔ اب ہوا یہ کہ وقت 1880 کا دور آیا، 1880 میں تھیوڈر ہرزل نے سلطان عبد الحمید کو 1893 میں، پھر 1895 میں، 1901 کے اندر بھی کئی بار اس کو پیغام بھجوایا کہ ہمیں یہاں جا کے بسنے کی یاد دو، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے ہاتھ میں مٹی اٹھا کے کہا کہ یہ مٹی بھی تمہیں نہیں دوں گا جو تم مانگ رہے ہو نا، فلسطین کی مٹی بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ بہرحال پھر اس کے بعد کی انشاءاللہ ویڈیو جو ہے میں اگلی بار آپ کے سامنے لاؤں گا۔ 1880 سے ان کی جو ہے کوششیں شروع ہو گئی تھی بڑی زور و شوروں پر، اور ان کا بڑا لیڈر ابھرا زائنسٹ کا تھیوڈر ہرزل۔ اس میں ایک بات دیکھنے کی ہے کہ یہودی جو نسلی یہودی ہیں وہ اس کے خلاف تھے، نسلی بنی اسرائیل جو تھے نا، اصل میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ اس مشن کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری بقا اسی میں ہی کہ ہم تتر بتر بکھرے رہیں، اور جب ہمارے مسیح آئے گا، یعنی ان کے اکارڈنگ تو مسیح، ہمارے اکارڈنگ
मसीह दज्जाल यानी दज्जाल आएगा, वो जो है वो कायम करेगा थर्ड टेम्पल। और ये चाहते हैं कि नहीं हम करेंगे, फिर उसके बाद ज़ायनिस्ट ये कहते हैं हम कायम करेंगे थर्ड टेम्पल, उसके बाद मसीह दज्जाल आएगा, यानी उनके अकॉर्डिंग मसीह आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और वजाहत करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।